نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج الحمدللہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران سے نماز تراویح میں تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ آل عمران جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والے کے پاس اس طرح آئیں گی کہ انہما غمامتان، جیسے دو بادل ہیں سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ روز قیامت کتنا ہولناک دن ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، بالکل قریب۔ ہر شخص اپنے گناہوں کی پاداش میں کوئی سینے تک، کوئی بانچوں تک، کوئی ٹخنوں تک پسینوں میں بھرا ہوا ہوگا، لیکن یہ دو صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کریں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں صورتوں کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور ان دونوں صورتوں کو چھوڑ دینا، نہ پڑھنا، یہ باعث حسرت ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے کچھ ایسی صفات بیان کی ہے۔ الحی القیوم، فرمایا وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور قیوم ہمیشہ سے قائم ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ حیرت انگیز رب کی صفات ہے۔ کسی بھی ذات میں، کسی ہستی میں یہ صفات موجود نہیں ہو سکتی۔ قیوم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت آتا ہے کمزوری سے جوانی میں آتا ہے، اور پھر دوبارہ کمزوری میں چلا جاتا ہے، قیوم نہیں رہتا وہ۔ پھر اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے حق کے ساتھ، اس میں ٹوٹل حق باتیں ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سابقہ صحیح تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تو توریت اور زبور کو منسوخ کرنے آئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مصدقاً، یہ منسوخ کرنے نہیں آئی بلکہ تصدیق کرنے آئی ہے۔ توریت اور زبور میں جو صحیح باتیں ہیں وہ کلام اللہ میں بھی موجود ہیں، جس طرح قصاص کے حوالے سے اور دیگر باتیں وہ پچھلی کتابوں میں بھی تھیں، اس کتاب میں بھی ہے۔ جو صحیح تعلیمات تھیں اور جو اختراع تھی لوگوں کی، پادریوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی تھی، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انسان کی خواہشات بیان کی ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے۔ فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، انسان خواہش کرتا ہے شہوت کی، من النساء، اسے خوبصورت لگتی ہیں عورتیں، والبنین، یہ بیٹے چاہتا ہے تاکہ وہ بیٹے اس کے دست و بازو بنے، والقناطیر المقنطرہ، یہ انسان اس کی پسند ہے کہ اسے خزانے چاہیے، خزانے چاہتا ہے، من الذهب والفضة، سونا چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ، اور اس کو بہترین سواریاں چاہیے۔ زمانے قدیم میں گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، اور عمدہ سواری گھوڑا ہوتا تھا، بہترین سواری۔ اس کو بہترین سواریاں چاہیے، اس کو جانور چاہیے، چوپائے، اونٹ، گائے، بھینس، جس سے یہ فائدہ اٹھا سکے، والحرث، اور اسے جائیداد بھی چاہیے، کھیتی باڑی بھی چاہیے، باغات بھی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو
دنیا کا مال و متاع ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو قیامت کے روز ہے، جو جنت ہے، وہ ان ساری چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو انسان بجائے اس کے کہ صرف دنیا کی ان خوبصورت چیزوں کی طرف توجہ کرے، اسے آخرت کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے پیغمبر انہیں بتا دیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ، سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی اولاد دے دے گا، کسی کا رزق بند کر دے گا، یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دے گا، یا ضرر نفع پہنچا دے گا۔ فرمایا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قل اللہم مالک الملک، سارے اختیارات، ہر قسم کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں سے تھوڑا بہت دے دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کس طریقے سے رات اور دن کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ رات کا اندھیرا دن کے اجالے سے ہی نکال دیتا ہے، اور دن کے اجالا رات کے اندھیرے سے نکال دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کس طرح زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے۔ کھیت کھلیان بنجر ہوتے ہیں، وہاں سے سبزہ اگا دیتا ہے، زندگی دے دیتا ہے اسے۔ انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے، اور مرغی سے بے جان انڈا نکال دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کرنے کے بعد توجہ دلائی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ، تو فاتبعونی، فرمایا پیغمبر انہیں بتائیں کہ پھر میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی، میرے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اتباع کہتے ہیں اونٹ جب قدم رکھتا ہے تو ایک کے بعد ایک کے پیچھے ایک چلتا ہے پورا ریوڑ، اور قدم بھی ان کے تقریباً پیر کے اوپر پیر ہوتا ہے، آگے پیچھے نہیں چلتے۔ اتباع اس چیز کو کہتے ہیں۔ تتابع المطر وہ کہتے ہیں بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ تو اتباع یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح ہمیں طریقہ بتایا، ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اس بیٹے کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، لیکن جب پیدائش ہوئی تو مریم علیہ السلام کی جو مؤنث تھی، لڑکی تھی، کہنے لگی ولیس الذکر کالانثی، اے اللہ تعالیٰ میں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی، اور تو خوب جانتا ہے کہ بیٹوں میں، لڑکوں میں جو صلاحیت ہوتی ہے بعض طور پہ وہ لڑکیوں میں نہیں ہوتی۔ خدمت کا کام، صفائی ستھرائی کا، مشقتوں کا کام یہ لڑکے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا اور انہیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ان کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی، جو ان کے رشتے میں خالو لگتے تھے۔ فرمایا وکفلھا زکریا، ان کی کفالت میں رہی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں، ان کے کمرے میں جایا کرتے پوچھ گچھ کے لیے، تو وجد عندہا رزقا، وہاں حیرت انگیز چیز دیکھتے کہ وہاں قسم کا رزق، پھل، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ کہتے ہیں یہ مریم یہ کہاں سے آیا، میں نے تو آپ کو لا کر نہیں دیا یہ۔ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگی یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بعض دفعہ اسباب نظر بھی نہیں آتے، لیکن اللہ مسبب الاسباب غیب سے سبب بنا دیتا ہے۔ جب زکریہ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً اللہ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، دعا کی اپنے رب سے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک صالح پاک باز اولاد دے۔ باوجود اس کے کہ سورہ کہف میں انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن میری تمنا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو بغیر سبب کے بھی بعض دفعہ مریم کو رزق پہنچاتا ہے، مجھے بھی اولاد دے۔ انک سمیع الدعاء، یقین کے ساتھ کہا کہ تو ہی دعا کو سنتا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے آواز لگائی جب وہ اپنے محراب میں، اپنے کمرے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کیا آواز لگائی؟ ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی ہے آپ کے لیے، بیحییٰ، کہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام بھی رکھ دیا ہے یحییٰ۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام میں نہیں رکھا ہے۔ کہنے لگے قال رب انا یکون لی غلام، پہلے دعا کر رہے تھے، اب کہنے لگے اللہ میرے ہاں کیسے ہوگی اولاد، وقد بلغنی الکبر، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جلوے ایسے ہی دکھاتا ہے۔ پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزے کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو مریم علیہ السلام تھی، ان کی کفالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بن شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، لوگ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام گویا ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا لہذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش پر غور کرو، انہیں کس طرح اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، تو اللہ چاہے تو بن باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ساتھ میں یہ معجزہ بھی بیان کر دیا کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ یہ مقربین میں سے ہے، اور وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اس کی خوبی یہ ہوگی کہ یہ ماں کی گود میں باتیں کرے گا۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، یہ ماں کی گود میں باتیں کرے گا۔ اور سورہ مریم میں اللہ نے وہ باتیں ذکر کی ہے کہ جس طرح ایک میچور انسان، سمجھدار انسان باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وغیر ذالک۔ پھر آگے فرمایا وکہلا، یہ صرف بچپن میں ہی اس کا بولنا معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ جوانی میں بھی باتیں کرے گا۔ حیرت کی بات ہے، یہ معجزہ کیسے ہے؟ جوانی میں تو ہر شخص بول لیتا ہے، اور کہولت کی عمر کہتے ہیں 33 سال سے 35 سال کی عمر کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، روح مال جسد، جسم کے ساتھ، تو اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی، اور اللہ نے ان کی وہ عمر روک دی ہے وہیں پر۔ جس طرح میں نے گزشتہ مثال دی تھی کہ 100 سال تک اللہ نے سلا دیا، عمر کو روک دیا وہیں پر، اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور وہیں ان کی 33 سال کی عمر تک انہیں اٹھا کر ان کی عمر روک دی۔ جب ان کا نزول ہوگا تو وہ 33 سال کے ہوں گے، جوان بالکل۔ اللہ نے فرمایا یہ معجزہ ہوگا اس سے بڑا۔ بچپن میں بولنا بھی معجزہ اور جوانی میں بولنا بھی ایک معجزہ ہے۔ اور اللہ نے انہیں کیا کیا معجزات دیے تھے، فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، یہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انہوں نے اپنی قوم سے کہا
کہ میں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین، میں کیا کرتا ہوں، مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، کہیئت الطیر، اور اس کی شکل و صورت پرندے کی طرح ہو جاتی ہے، فانفخ فیہ، جب میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادر ذات پیدائشی اندھے کو جب اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، وَالْأَبْرَصَ، کوڑ کے مریض کو درست کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ نے مجھے یہ بھی معجزہ دی ہے کہ میں مرے ہوئے شخص کو کہتا ہوں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور ایک حیرت انگیز معجزہ یہ ہے کہ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم جو کھا کے آتے ہو میرے پاس اور جو تم نے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اناج، میں اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ معجزات دیے تھے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آغاز میں خرچ کرنے کے حوالے سے ایک آیت نازل کی ہے، فرمایا لن تنالوا البر، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہر قسم کی نیکی چھوٹی بڑی نیکی ہے، لیکن کمال درجے کی نیکی یہ ہے کہ تنفقوا مما تحبون، کہ تم ایسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ آیت سنی تھی، سیدنا ابو طلحہ انصاری نے اپنا باغ وقف کر دیا تھا، جس باغ میں نبی علیہ السلام اس باغ کا میٹھا پانی پینے جایا کرتے تھے۔ اس باغ کے اس کنویں کا نام تھا بئر ہا، یہ ایک کنویں کا نام تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول میں یہ وقف کرتا ہوں، سب سے زیادہ پسندیدہ میری جائیداد میں یہ ہے، میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے اللہ کے رسول خیبر کا مال جو میرے حصے میں آیا تھا مجھے بہت پسند ہے، میں وہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا، وہ طریقہ سنیں۔ طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی خیرات کا وہ سلسلہ جاری رہے تو کوئی چیز وقف کر دیں۔ سیدنا عمر کو اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ باغ، وہ مال جو تمہیں خیبر میں ملا تھا اس کی آمدنی وقف کر دو، وہ اگر دے دو گے تو بک جائے گا، سب تقسیم ہو جائے گا۔ اس کی جو آمدنی ہو اس باغ سے یا اس زمین سے، وہ آمدنی اللہ کی راہ میں دو۔ اور آج بھی جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہاں پر بہت ساری وقف املاک انہیں نظر آئیں گی۔ سیدنا عثمان غنی کے دور سے جو انہوں نے وقف کیے تھے باغات، اس کی کھجوریں آج بھی حج عمرے پر جانے والے زائرین کو پیش کی جاتی ہیں، وہ جب سے وقف تھا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔